جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقان کو روزی، اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو۔ یہ آج سے 100 سال سے اوپر کا پہلے کہا تھا۔ کیا آج ہم اپنی گندم جلا دیں؟ کیا ہمارے لیے کسی میں درد نہیں ہے؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہمیں جینے کا حق نہیں ہے اس ملک پہ؟ وہ ایک شاعر نے کہا تھا، کسان تو کنگال ہے پھر بھی استحصال ہے، مکر و ریا کا جال ہے، وعدہ تمہاری ڈھال ہے، رہبر کا جب یہ حال ہے، منزل نہ ہو کیوں بے نشاں، کچھ بول میرے کارواں، ہم ہو رہے ہیں بدگماں۔ خدا کی قسم ہم بدگماں ہو گئے اس وقت۔ پنجاب کے 17 اضلاع ہمارے حصے میں ہے، 13 بھارت کے حصے میں گئے۔ آج وہ 13 اضلاع 140 کروڑ کی آبادی کو فیڈ کر رہے ہیں۔ ہمارے 17 اضلاع ہم ترجیحات نہ ہونے کی وجہ سے، زراعت کی ریسرچ نہ ہونے کی وجہ سے، کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہونے کی وجہ سے اس وقت ہم 10 سے 12 بلین ڈالر کے ایگریکلچر پروڈیوس کی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ خدا کی قسم دل خون کی آنسو ہو رہا ہے۔ یہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقان کو روزی، اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو۔ یہ آج سے 100 سال سے اوپر کا پہلے کہا تھا۔ کیا آج ہم اپنی گندم جلا دیں؟ کیا ہمارے لیے کسی میں درد نہیں ہے؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہمیں جینے کا حق نہیں ہے اس ملک پہ؟ آج کاشتکار، مکی کا کاشتکار پریشان بیٹھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فیڈ ملوں نے گندم خرید کر لی ہے، میری مکی کہاں سیل ہوگی؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گندم سے تمام راستے نکلتے ہیں۔ گندم کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹ میں کمی کیا آئی؟ میں نے 4 مہینے کا ڈیٹا لیا، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، 31 مارچ تک آپ کی 91% کمی آئی ہے چلی کی ایکسپورٹ میں، 87% کمی آئی ہے آپ کی مکی کی ایکسپورٹ میں، 50% آپ کی پیاز کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، 50% کلو کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، اور 42% آپ کی چاول کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے۔ اور امپورٹ میں جو اضافہ ہوا ہے 348% آپ کی کاٹن کی امپورٹ بڑھی ہے اس وقت۔ کیا اتنے بلین ڈالر ہیں آپ کے پاس؟ آگے آپ کو گندم بھی امپورٹ کرنی پڑے گی۔ اور میں یہاں بتا کے جا رہا ہوں کیونکہ ہم مجبور ہو کے یہ بات کر رہے ہیں۔ کوئی خواہش نہیں تھی کہ ہم اپنی کاشتکاری کو بند کریں، اپنی گندم کی کاشت کو کم کریں، لیکن مجبور ہو گئے کہ ہمیں نقصان اتنا ہو رہا ہے۔ اگلے سال ہم گندم کی کاشت میں بہت بڑی کمی لے کے آئیں گے۔ اس کی وجہ ہم نے سبق سیکھا ہے کہ اگر کلرک ہڑتال کرتا ہے تو قلم چور ہڑتال کرتا ہے، تاجر کرتا ہے تو شٹر ڈاؤن کرتا ہے، صنعت کار کرتا ہے تو انڈسٹری بند کرتا ہے۔ ہمیں بھی زراعت بند کرنی پڑے گی۔ حالانکہ ہم پھر کاشت کرتے ہیں؟ پچھلے سال ہم نے کیوں کی؟ ہم نے اعتماد کیا چیف منسٹر صاحبہ پہ۔ انہوں نے جب آ کے اناؤنس کیا کہ میں کاشتکار بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہوں، ہم نے کاشتکاروں کو کہا کہ جی ہمارے پنجاب کی چیف ایگزیکٹو ہے، انہوں نے وعدہ کیا ہے اور ہمیں امید ہے وہ وعدہ پورا کرے گی، لیکن انہوں نے وعدہ وفا نہ کیا۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا، کسان تو کنگال ہے پھر بھی استحصال ہے، مکر و ریا کا جال ہے، وعدہ تمہاری ڈھال ہے، رہبر کا جب یہ حال ہے، منزل نہ ہو کیوں بے نشاں، کچھ بول میرے کارواں، ہم ہو رہے ہیں بدگماں۔ خدا کی قسم ہم بدگماں ہو گئے اس وقت۔ ہمارا کاسٹ آف پروڈکشن دیکھیں، بات ہوتی ہے 2200 روپے ریٹ تھا۔ جب 2200 روپے ریٹ تھا تو اس وقت یوریا کا ریٹ 2100 تھا، اس وقت ڈی اے پی کا ریٹ تقریباً 6,500 روپے تھا، اس وقت بجلی کا ریٹ 5 روپے 35 پیسے یونٹ تھا، اس وقت ڈیزل کا ریٹ 150 روپے لیٹر تھا۔ آج بجلی کا ریٹ کہاں پہ ہے؟ آج ہمارا بجلی کا ریٹ 50 روپے کے لگ بھگ ہے، آج ڈی اے پی کا ریٹ 13,000 روپے ہے، آج یوریا کا ریٹ 2100 سے 4500 روپے ہو گیا ہے، ڈیزل کا ریٹ 150 سے بڑھ کر آج 263 روپے ہو گیا ہے۔ کاشتکار کیا کرے؟ لیبر چارجز بڑھ گئے ہیں، کاشتکار کے پاس اس وقت کوئی چارہ نہیں ہے۔ کاشتکار بائی کارڈ میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ کاشتکار بہت ہی پریشان ہے اس وقت، اکیلا نہیں، اس کی پوری فیملی پریشان ہے۔ پھر ایک کام نیا شروع ہو گیا، یہاں پر روم جل رہا تھا اور نہرو بانسری بجا رہا تھا، اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ آتے ہیں جی یہ پیکج، یہ پیکج، یہ پیکج، اور آئیں ہمارے ساتھ پیکج پہ بات کریں، 1 روپے کسی کو فائدہ نہیں، ہمیں نہیں چاہیے آپ کا یہ پیکج، ہم مسترد کرتے ہیں اس پیکج کو، ہمیں خیرات نہیں چاہیے، ہمیں اپنی پروڈیوس کا حق حلال کا ریٹ چاہیے۔ پیکج کی بات کرتے ہیں، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا آپ نے زراعت کو۔
اور بھائی زراعت کے علاوہ آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ کو زراعت کے علاوہ گروتھ کس نے دی؟ ہم نے پچھلے سال 6.25 دی، انڈسٹری نے 1% سے کم دی، آئی ٹی کی بھی گروتھ نہیں تھی، کسی کی گروتھ نہیں تھی، اسی کو آپ نے مار دیا، اسی کو تباہ کر دیا۔ ہم نے جا کے ہر جگہ پہ ریکویسٹ کی کہ ہمارے کاشتکاروں کے اوپر اوور بلنگ ڈیٹیکشن ختم کی جائے، ہماری بلوں کا فرانزک آڈٹ کیا جائے۔ خدا کی قسم میں عرض کر رہا ہوں، ہم ناکام ہو گئے۔ کوئی ایسا در نہیں جو ہم نے نہ کٹکرایا ہو، لیکن کسی نے ہماری بات نہیں مانی۔ 2016 میں بات مانی گئی، قصور میں فرانزک آڈٹ شروع ہوا، وہی بند کر دیا۔ جہاں پہ ہم نے 2 ارب دینا تھا وہاں پہ 4 ارب 30 کروڑ ہمارا نکل آیا۔ آج سے 8 ماہ پہلے ہم نے خود فرانزک آڈٹ کر کے جا کے لے کے گئے اور اس کو جھٹلا نہیں سکے۔ اسلام آباد سے ٹیم آئی، ثابت ہو گیا کروڑوں یونٹ ڈالے گئے ہیں، لیکن وہ رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے، محکمے کی رپورٹ ہے، لیکن کوئی عمل درآمد نہیں ہے، کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہزاروں کنیکشن کٹ گئے ہیں بجلی کے، کوئی کاشتکار اپنا کنیکشن بحال کروانے نہیں جا رہا اس وقت، وہ دل برداشتہ ہو چکا ہے، وہ بہت پریشان ہے، وہ ڈپریشن میں ہے کاشتکار۔ میں خود ایک کاشتکار ہوں، میرا پروفیشن بھی کاشتکاری ہے، میرا شوق بھی کاشتکاری ہے، لیکن سچی بات ہے کہ رات کو صحیح طریقے سے نیند بھی نہیں آتی۔ میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا، یہ ملک ہمارا ہے۔ یہاں پہ میں ایک تو ریکویسٹ کروں گا تمام پولیٹیکل پارٹی سے، تمام سیاسی پارٹیوں سے کہ گندم کے اوپر سیاست نہ کریں۔ آپ سب شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی والے اگر پنجاب میں آ کے کہتے ہیں، وہاں کے کسان کی بات کرتے ہیں، بھائی سندھ میں جاؤ وہاں بات کرو، وہاں کا کاشتکار بھی لٹ گیا۔ پی ٹی آئی والے پنجاب میں آ کے کہتے ہیں تو آپ جائیں کے پی کے میں، آپ نے ریٹ دیا کاشتکار کو۔ ہمارے ساتھ منافقت کوئی نہ کرے، ہمیں ہر چیز کا پتا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ جس حساب سے چاہیے تو یہ تھا کہ آج تمام پولیٹیکل پارٹیاں اس ایشو پہ مل بیٹھتی، دنیا میں کوئی ایشو آئے تمام پارٹیاں مل کے بیٹھتی ہیں۔ جہاں انہوں نے ذاتی دشمنیاں بنائی ہوئی ہیں، یہاں اسمبلی میں جا کے کوئی پاکستان کے لیے بات کرتا ہے، کوئی پاکستان کی معیشت کے، پاکستان کے امن و امان کے لیے کوئی بات کرتا ہے؟ ہر کوئی اپنا ڈنڈورا پیٹتا ہے، کوئی اٹھتا ہے یہ نواز شریف کا دفاع کرتا ہے، کوئی عمران خان کا دفاع کرتا ہے، کوئی آصف زرداری کا دفاع کرتا ہے، کوئی فضل الرحمان کا دفاع کرتا ہے، کوئی بلاول بھٹو کا دفاع کرتا ہے۔ بھائی کوئی تو پیدا ہو جو پاکستان کا دفاع کرے۔ پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، پاکستان کا کسان مر رہا ہے اس وقت، پاکستان کا کسان بہت پریشان ہے۔ حکومت نے کیا کیا؟ ایک تقسیم کر دی شہری اور دیہاتی کی، دیہاتیوں کے ارمان قربان کر دیے شہریوں کو سہولت دینے کے لیے، سستا آٹا دینے کے لیے۔ میں کہتا ہوں شہری ہمارے بھائی ہیں، ان کو سستا آٹا دیں، لیکن کاشتکار کے معاشی قتل پہ تو نہ دیں۔ میں ایک امپورٹنٹ آپ سے بات آخری کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلی دفعہ انہوں نے ڈی ریگولیٹ کیا، ہمیں نقصان ہو گیا، مان گئے۔ 8 اگست کو حکومت نے کیا کیا؟ پنجاب حکومت نے پھر نوٹیفیکیشن کر کے اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیا۔ کاسٹ آف پروڈکشن خود نکالی تھی 3410 ہماری، اور ہمارا ریٹ طے کر رہے ہیں 2600، 2650، 2650 اور 2675، مختلف اضلاع کا مختلف ریٹ۔ 2800 پہ 2 پرچے بھی درج ہوئے بہاول نگر پہ۔ کیا اس سے بڑی اور زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ اور اب بھی وہ محترمہ سلمہ بٹ صاحبہ ٹی وی پہ آ کے کہہ رہی ہیں میں روٹی کا ریٹ 14 روپے سے اوپر نہیں جانے دوں گی۔ بھائی جب روٹی کا ریٹ کنٹرول ہے، پھر آٹے کا ریٹ بھی، گندم کا ریٹ بھی ڈیسائیڈ کرو نا۔ آئی ایم ایف نے تو آپ سے کہا ہے کہ اس کو ڈی ریگولیٹ کرو، حکومت اس میں سے نکل جائے، لیکن حکومت بھی نہیں نکل رہی۔ وہ اپنا سستی شہرت سیاست میں کاشتکار کو قربان کر کے، دیکھیں میں آپ کو عرض کر دوں، اس مرغی کو نہ مارے، یہ اس انڈا دینے والی مرغی کو نہ مارے۔ یہ مرغی مر گئی تو پھر صبح ٹیبل پہ کچھ نہیں ہوگا، پھر دودھ نہیں آئے گا آپ کے پاس، پھل نہیں آئیں گے آپ کے پاس، گندم نہیں آئے گی آپ کے پاس، کپاس نہیں آئے گی، چاول نہیں آئے گی، سبزیاں نہیں آئیں گی آپ کے پاس۔ میں کہتا ہوں خدا کے لیے اس کو مت مارے۔ میں دست بدستہ حکومت سے گزارش کرتا ہوں، خدا کے لیے اس کسان کو مت مارو۔ یہ کسان سب سے زیادہ محب وطن بھی ہے اور اس ملک کی 25 کروڑ عوام کی خدمت بھی کر رہا ہے، اور یہ کسان اسے خدمت
وہ اس طرح سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نائب ہوں، مجھے اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، اس کو مت مارو، یہ مر گیا تمہارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ٹوٹل اپنی ایکسپورٹ امپورٹ دیکھ لیں، جس ملک میں $80 بلین کی امپورٹ ہو اور $31.5 بلین کی آپ کی ایکسپورٹ ہو، $80 بلین کی ایکسپورٹ، $31.5 بلین کی ایکسپورٹ، $48.5 بلین کا ڈیفیسٹ ہے امپورٹ ایکسپورٹ میں، یہ کس سے ختم ہوگا؟ یہ صرف زراعت ہی ہے جسے اسے ختم کر سکتی ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی چیز نہیں اس ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کے لیے۔ اور $31.5 بلین میں بھی $20 بلین کاٹن، $3 بلین آپ کا اس میں چاول ہے، باقی ملا کے کچھ 26-27 بلین تو ایگریکلچر سے، باقی آپ کے پاس ہے ہی کیا؟ آپ ہر سال آبادی میں ایک نیوزی لینڈ سے سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں، جو ہماری آبادی 50 سے 55 لاکھ آبادی ایڈ ہو رہی ہے۔ اب ہم نے ایگریکلچر میں گروتھ نہ دی تو ہم کیا کریں گے؟ ہم فوڈ کہاں سے لیں گے؟ خوراک کہاں سے لیں گے؟ یہ ضروری نہیں کہ آپ کو یہاں سے ملتی رہے، باہر سے آپ کو امپورٹ کرنے ممکن ہے، باہر سے بھی آپ کو نہ ملے۔ یہ تو وقت تھا جس طرح گرین انیشیٹو پروگرام شروع ہوا، ہم نے اس کو سپورٹ کیا صرف اس لیے کہ خیر آباد رقبے آباد ہو۔ آج کس بات پہ لڑائی ہو رہی ہے؟ نہروں کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے۔ اور بھائی شرم کرو، کالا باغ ڈیم کے اوپر لڑائی ہوئی، آج تک نہیں بن سکا۔ میں آج سدھی بھائیوں کو آفر دیتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ کالا باغ ڈیم بننے دو، ہم پنجاب والے آپ کے ساتھ ٹی ٹی سائن کرتے ہیں کہ تمام اختیارات اس کے آپ کے پاس ہوں گے، جب آپ سے پانی بچے تو ہمیں دینا۔ کم از کم وہ ڈیم بننے دو۔ آج اگر خشک سالی کا رونا رو رہے ہو تو اس کی وجہ بھی تم لوگ ہو۔ آئے ہم پنجاب والوں نے جس طرح پہلے قربانی دی تھی، اب بھی دیتے ہیں قربانی۔ آپ پانی کا فرق دیکھیں، ہمارا پانی پنجاب کا 2.4 کیوسیک پر 1000 ایکڑ سالانہ نہروں کا، ششمائی نہروں کا 3.5 کیوسیک پر 1000 ایکڑ، ان کا 12 سے 15 کیوسیک پر 1000 ایکڑ ہے، پھر بھی روتے ہیں۔ ہم نے تو قربانی دی کہ ان کا نیچے والا پانی کڑوا ہے، ہمارا میٹھا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری پمپیں کاش سندھ والے ادا کرتے، ہم نے مانگی بھی نہیں ان سے، ہم خود برداشت کر رہے ہیں، پھر ہر سال تماشا لگا ہوتا ہے۔ آج روڈ بلاک ہے اسی کا بات کے اوپر۔ بھئی ابھی تو نہر بنی کوئی نہیں، ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ ابھی آئے ہمارے ساتھ پانی کا حساب تو کر لے، کون پانی زیادہ پی رہا ہے؟ رقبہ ہمارا آپ سے ڈبل سے زیادہ، پانی آپ کا ہم سے ڈبل سے زیادہ۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ہم پنجاب والے ہمیشہ قربانی دیتے آئے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنے ملک کی خاطر پھر بھی دیتے رہیں گے۔ ہمارے لیے ہم نہیں سمجھتے وہ سندھی ہیں، پنجابی ہیں، بلوچی ہے، پٹھان ہے، کوئی ہے، ہم سب پاکستانی ہیں۔ ہم سب آپس میں محبت میں، ہم پنجاب والے سب کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے، یہ ملک خوشحال ہو، یہ ملک سرسبز ہو۔ جس طرح انڈیا نے اپنا راجستھان آباد کیا، ہمارا بھی چولستان آباد ہو، کیونکہ آنے والا وقت بہت بھیانک ہے۔ فوڈ سیکورٹی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ گندم نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، اور آج آ کے اسی حضرت آدم کی اولاد کو اس کی گندم نے چیخیں نکلوا دی۔ آج یہ کاشتکار بہت پریشان ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، بہت پریشان ہے، حد سے زیادہ۔ میں اینڈ پہ یہی کہوں گا، اب جس کے جی میں آئے پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔